بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ظالم، اور اس کے مصنف کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے میں آپ کو اس کے مصنف صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا مختصر تعارف کروا دیتی ہوں۔ آپ معلم، شاعر اور ادیب تھے۔ آپ 1899 میں بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں تعلیم کے پہلے آپ استاد اور پھر انسپکٹر آف سکولز ہو گئے۔ آپ نے قومی نغمے بھی لکھے اور ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے۔ آپ بچوں کے شاعر بھی تھے۔ آپ نے بچوں کے لیے جھولنے اور ٹوٹ بٹوٹ جیسی نظمیں لکھیں۔ حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ یہ تو تھا اس کے مصنف کا مختصر تعارف۔ آئیے اب اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا یہ کہانی ایک ظالم امیر کی ہے جسے دھن دولت کے خمار نے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، کاروباری معاملات میں دوسروں سے ذرا برابر رعایت نہ کرتا، نوکروں سے سختی سے پیش آتا تھا اور پھر حد سے زیادہ کنجوس تھا۔ کسی کو ایک پائی دینا بھی اسے دو بھر گزرتا۔ ایک دن وہ باہر سے گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ اس نے ایک فقیر کو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ فقیر نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ بڑی حقارت سے اسے دیکھ کر اندر چلا گیا اور ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی۔ فقیر اس کے پیچھے پیچھے اندر گیا اور کمرے میں گھس گیا۔ فقیر نے عرض کی، حضور میں رات سے بھوکا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، آپ کا مکان اور شان دیکھ کر چلا آیا۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، مجھ غریب پر رحم کیجیے۔ امیر بولا، اللہ نے دولت دی ہے تو تمہارے لیے نہیں دی، اور پھر تمہارا تو پیشہ ہی مانگنا ہے، ہر روز سوالی بن کر پہنچ جاتے ہو۔ فقیر نے کہا، جناب میں آپ کے دروازے پر پہلی بار آیا ہوں۔ امیر آدمی نے جب اس کی یہ بات سنی تو اسے شدید غصہ آیا، تو اس نے اپنے دربان کو حکم دیا کہ اس فقیر کو گھسیٹ کر باہر لے جاؤ اور اسے ایسی سزا دو کہ پھر دوبارہ ادھر آنے کی جرات نہ کرے۔ دربان نے فقیر کو اتنا پیٹا کہ اس بیچارے کی چیخیں نکل گئیں۔ اس بات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس ظالم امیر کے گھر چوری ہو گئی اور چور پورے گھر کا صفایا کر گئے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ جس جہاز میں امیر سوداگر کا مال لد کر کسی دوسرے ملک کو جا رہا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ اب تو امیر آدمی کی کمر ٹوٹ گئی، کاروباری حساب چکانے میں مکان تک بک گیا۔ گھر خالی ہوا تو نوکر چاکر اس کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب کھسک گئے۔ ایک دربان جو اس کا منظور نظر تھا کچھ دیر اس کے ساتھ رہا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی فاقوں سے تنگ آ کر اسے چھوڑ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ یہ بھی بھول گئے کہ اس شہر میں کوئی امیر آدمی رہتا تھا۔ دربان کو عرصے تک اپنے لیے کوئی مناسب نوکری نہ ملی۔ امیروں کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ بھی اس کا پہلا سا حشر نہ کر دیں۔ آخر مدت کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شہر میں ایک امیر آدمی آیا ہے، طبیعت کا نرم اور دل کا سخی ہے، اپنے پرائے سب اس کے گن گاتے ہیں، نوکر چاکر سبھی خوش ہیں۔ دربان نے جا کر دربانی کر لی۔ اس نے کچھ لوگوں سے امیر کی تعریف سنی تھی، ویسا ہی نکلا۔ دن بھر لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ دربان بھی دلیری سے کام کرتا، شہر میں آقا سے بڑھ کر اس کا نام مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے سخی مہربان کہنے لگے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اس امیر کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس کی حالت بڑی خراب تھی،
بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لاغری سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، منہ سے آواز تک نہ نکلتی تھی، ہاتھ پھیلائے ہوئے اشاروں سے مانگ رہا تھا۔ امیر نے دربان کو حکم دیا، جاؤ، یہ فقیر جو کچھ کہے اسے دے دو۔ فقیر کو دیکھتے ہی دربان کی حالت غیر ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مالک نے پوچھا، کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ دربان نے کہا، جناب، اس فقیر کو میں جانتا ہوں، میں نے کئی سال تک اس کی خدمت کی ہے، کبھی یہ بڑے دھن دولت والا تھا، آج اس کی قسمت دیکھیں، یہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ آقا نے یہ سنا تو کہا، دربان، قسمت کی بات ہے، لیکن تم نے اس شخص کو تو پہچان لیا، مگر مجھے نہیں پہچانا۔ میں وہی فقیر ہوں جسے ایک دن تم نے اسی امیر آدمی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا اور روٹی کا ایک ٹکڑا دینے کی بجائے مجھے کوڑے لگائے تھے۔ میں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، جس طرح ہوگا سخت محنت مزدوری سے اپنا پیٹ پالوں گا۔ اسی دن سے میں نے محنت شروع کر دی، اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور رفتہ رفتہ ترقی کرتا یہاں تک پہنچ گیا۔ میں غریب تھا، اللہ نے میری فریاد سنی، یہ ظالم تھا، اسے سزا ملی، ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سبق پڑھ کر اس سے جو نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور محنت سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ محنت میں برکت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مجھے امید ہے آپ بچوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔